السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، کیونکہ آج میرے 10,000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہوئے ہیں، مکمل ہوئے ہیں الحمدللہ۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ کڑی محنت اور سچی لگن سے کوئی کام کیا جائے تو رزلٹ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ میں نے بھی یوٹیوب پر بہت محنت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اور آپ کی محبتوں نے جو دیا ہے وہ گمان سے پرے ہے، ناقابل یقین ہے۔ دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ میرے 10,000 سبسکرائبر مکمل ہوئے ہیں، اس کے پیچھے کی میری مسلسل کڑی محنت ہے۔ الحمدللہ میں روزانہ صبح کبھی 4:30 کبھی 5 بجے بلا ناغہ اٹھ جاتا ہوں، پھر نماز کے بعد کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں، پھر نوٹس بناتا ہوں، پھر ایک اچھا خاصا مضمون تیار کرتا ہوں، کنٹینٹ تیار کرتا ہوں، پھر اس کی ریکارڈنگ، پھر اس کی ایڈیٹنگ، پھر اس کو اپلوڈ کرنا، پھر شیئر کرنا۔ صبح کے 10 بج جاتے ہیں اور یہ پورا وقت ایک ویڈیو بنانے میں لگ جاتا ہے، لیکن بنا محنت کے کچھ بھی نہیں ملتا میرے دوست۔ قدرت چڑیا کو بھی کھانا دیتی ہے لیکن گھونسلے میں نہیں۔ لیکن دوستوں، ایک بات یاد رکھے، محنت کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگتے رہنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ صرف محنت سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اپنے حصے کا کام اور محنت کیے بغیر صرف دعاؤں پر بھروسہ کرنا حماقت، نادانی اور بیوقوفی ہے، اور صرف اپنی محنت پر بھروسہ کرنا اور دعائیں نہ کرنا اور اللہ سے تعلق نہ بنانا تکبر، گھمنڈ اور غرور کی نشانی ہے۔ ہم نے سفر زیرو سے شروع کیا تھا اور آج الحمدللہ آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کے سپورٹ سے 10,000 سبسکرائبر مکمل ہو گئے۔ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ جلد از جلد اللہ کے کرم اور آپ لوگوں کی محبت کے دم پر 1,00,000 سبسکرائبر بہت جلدی کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ ساحل کے سکون سے کسے انکار ہے، لیکن طوفان سے لڑنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ آپ لوگوں سے دعاؤں کی گزارش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ نے اب تک ہمارا ساتھ دیا ہے، آئندہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح محبت کے ساتھ جڑے رہیں گے اور ہم ساتھ مل کر یہ سفر انشاءاللہ طے کریں گے۔ آخر میں ایک بات عرض کر دوں کہ میں صبح سے سوچ رہا تھا کہ 10,000 سبسکرائبر مکمل ہونے پر آپ لوگوں کا شکریہ کیسے ادا کروں، کیا الفاظ کہوں، کیونکہ آپ کی محبتیں اتنی ملی ہے کہ الفاظ اس کے سامنے بہت چھوٹے نظر آ رہے تھے۔ پھر سوچا کہ چلو آپ کو چند دعائیں دے دیتا ہوں، اور دعاؤں سے بڑھ کر کوئی تحفہ اور کوئی سوغات نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے دعائیہ کلمات میرے ہر اس سبسکرائبر کے لیے، میرے ہر اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کے لیے، میرے ویڈیو سے محبت کرنے والوں کے لیے، اور میرے ویڈیو کو دیکھ کر لائک، کمنٹ اور شیئر کرنے والوں کے نظر ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ کی ایسے ہی محبتیں، آپ کا ساتھ، آپ کا سپورٹ ہمیشہ ایسے ہی بنا رہے گا انشاءاللہ۔ چلیے دوستو، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ ہر دعا کی آخر میں آمین کہیے گا۔ اے ہمارے رب، ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمارے کاموں کو آسان کر دے، اور ہماری زبانوں کو کھول دے تاکہ لوگ ہماری بات کو سمجھ سکے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اے ہمارے رب، ہمارے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار، جو بھی خیر تو ہم پہ نازل فرمائے گا ہم اس کے محتاج ہیں۔ اے پروردگار عالم، ہمیں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا، بہترین وارث تو ہی ہے۔ اے پروردگار، ہم سب پر رحم فرما، درگزر فرما۔ اے اللہ، ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ، مفسدوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، ہمارے لیے اعلیٰ جنت میں گھر بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں جسمانی اور روحانی بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، ہمیں ان سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ وہ تجھے پسند آ جائے۔ پروردگار عالم، ہم شیطانوں کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنی نعمتوں پہ شکر کرنے والا بنا دے۔ اے زمین و آسمان کے بنانے والے، تو ہی ہمارا سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، مشکل کشا ہے۔ ہمارا خاتمہ اسلام پر فرما اور ہمیں نیکوکار اور پرہیزگار لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ اے اللہ، ہم سب نار جہنم سے تیری پناہ میں آتے ہیں، تو ہمیں محفوظ فرما لے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت کی بھی ساری بھلائیاں ہمارے نصیب میں لکھ دے۔
اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے بیویوں سے اور بیویوں کو اپنے شوہروں سے، اپنی اولاد سے محبت کرنے والا بنا دے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں صبر کرنے والا بنا دے، شکر کرنے والا بنا دے، ہمیں اپنی رحمت خاصہ سے نواز دے اور ہمارے سارے کے سارے معاملات کو درست کر دے۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، سیدھے راستے پر چلا ہی دیا ہے تو پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ اے مالک دو جہاں، جو فرمان تو نے نازل کیا ہے اسے ہم نے مان لیا ہے اور تیرے رسول کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے تیری وحدانیت کا اقرار کیا ہے، تیرے رسول کی رسالت کا اقرار کیا ہے، تیرے رسول کی پیروی کی ہے۔ اے اللہ، ہمارا نام بھی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اے اللہ، ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، جو تیری بنائی ہوئی حدیں ہم سے نادانی میں پامال ہوئی ہیں، جو تیری حدود میں تجاوز ہو گیا ہو، معاف فرما دے۔ اے اللہ، جو بھول چوک میں ہم سے قصور ہو جائیں ان پر ہمارے گرفت نہ کرنا۔ اے اللہ، جن بوجھوں کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں وہ ہم پر مت ڈالنا، ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے، ہمارے حساب کو آسان کر دے، ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھ، اپنا اطاعت گزار بنا لے۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے نفسوں کی برائیوں سے بچا لے، ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ، موت کی سختیوں سے اور اس سے طاری ہونے والی بے ہوشیوں میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، تو ہی معافی کو پسند کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتے ہیں اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم برے اخلاق سے، بری خواہشات سے، بری بیماریوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تندرستی، پاک دامنی، دیانتداری، خوش خلقی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم محتاجی سے، رزق میں کمی سے اور ذلت سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم برے دوست سے، بری گھڑی سے، برے دن سے، بری رات سے اور برے ہمسائے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، ہمارے اعمال کو ریا و نموز سے پاک کر دے، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ اے اللہ، ہمیں توفیق دے ہر اس عمل کی جس سے تیری جنت ہم پر واجب ہو جائے، اور ہمیں بچا ہر اس عمل سے جس سے تیری جہنم ہم پر واجب ہو جائے۔ اے اللہ، اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں ہر ایک چیز کی محبت سے زیادہ کر دے اور اپنے خوف کو ہر ایک چیز کے خوف سے زیادہ کر دے، اور دنیا کی طلب پر اپنی ملاقات کے شوق کو غالب کر دے، اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک اور لذت دے تو ہماری آنکھوں کی لذت اور ٹھنڈک اپنی بندگی میں رکھ دے۔ اے اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی لائن سے دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا بھرپور حصہ عطا فرما، اور جن شرور و فتن سے پناہ مانگی ہے اس سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔